رمضان میں بول آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی نشریات، اور اس وقت علماء کرام کے ساتھ میں موجود ہوں. اٹھ جائیے سحری کے لیے اور بنانے شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہیں. ہاتھ مت روک لیجیے گا جب کوئی بات ہو رہی ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کرام اتنا نہیں ڈراتے ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں، جتنا قرآن نے ڈرایا ہے. ہاں لیکن آپ لوگ ساتھ میں تھوڑا سا اور بھی چیزیں نکال کے بتا دیتے ہیں نا، تو اس سے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں قبر کے عذاب کی، اور قبر کے عذاب کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعض اسباب بھی ہماری سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جرنلی قرآن کی ہم بات کرتے ہیں اس میں سارا کچھ موجود ہے. لیکن قبر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے عذاب کے حوالے سے کیا اسباب موجود ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، میں جتنے مذاہب کا مطالعہ کر سکا، یہ چیز کامن ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو برائیوں سے ڈرایا گیا ہے اور اچھائیوں کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. بے شک. اچھائیوں پر انعام کا اعلان کیا گیا ہے اور برائیوں پر عذاب کی بات بتائی گئی ہے. بالکل. چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی مذاہب ہوں، اسلام ادیان عالم پر غالب دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے. اور ہمارے لیے قصے کہانیوں یا من گھڑتوں سے ہمارے عقائد یا ہمارا دین نہیں بنا، بلکہ اس کی بنیاد ہے یا اللہ کا قرآن یا رسول اللہ کا فرمان، اور اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے اصول، اور ان اصول اور ضوابط پر پھر آگے سارے مسائل کا استنباط ہوا. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی، اس کی قدرت کی، اس کی رحمت کی یہ ایک ادا ہے کہ وہ اچھائیوں پر اسلام والوں کو، مسلمانوں کو وہ انعام کا اعلان کرتا ہے، انہیں جنت کے وعدے دیتا ہے، اپنی رحمت کی بات کرتا ہے، ان کے لیے طرح طرح کے انعامات کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک گناہ پر، اپنی نافرمانی پر اہل ایمان کو ڈراتا بھی ہے. بالکل. تو یہ ڈرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ یہ اس گناہ سے اور غلطی اور خطا سے باز آ جائے. عذاب قبر کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ہمارے نبی رحمت سید کونین نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا. اور یاد رہے کہ یہ جو عذاب یا ثواب، یہ جو ساری چیزیں، ان کا تعلق علم جو ہے نا عالم غیب کے ساتھ ہے. ہمارے لیے ابھی ہم تو گئے نہیں ہیں قبر میں، ابھی ہم تو جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو ایک مسلمان وہ مومن کب ہوتا ہے؟ یؤمنون بالغیب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ ایمان بالغیب ہے ہمارا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ سب حق ہے اور وہ ویسا ہی ہوگا. بے شک. اب یہ جو عذاب قبر ہے، اس کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر خبریں دی ہیں. صحاح کے اندر اور تمام مکاتب فکر اور تمام جو مسالک اسلامی ہیں اس کے اندر عذاب قبر کا کانسیپٹ اور تصور موجود ہے. اور اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، حدیثیں ہیں وضاحتاً. ویسے اشارتاً قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، کے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور پھر ان کو جناب تھپڑ مارتے ہیں اور ان کے پیٹوں پر مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب تم عذاب چکھو. تو اب اس سے مراد کون سے ہے؟ یہ وہی قبر والا عذاب ہے. یا میں تھوڑا سا سننے والوں کے لیے ایکسپلین کر دوں کہ عذاب قبر سے جو مراد ہوتی ہے وہ عذاب برزخ ہے. یعنی ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ عالم رحم مادر تھا، جب ہم دنیا میں آئے تو یہ عالم دنیا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور عالم میں جائیں گے جو عالم برزخ ہے، اور اس عالم برزخ سے ہم نکلیں گے، عالم قیامت میں داخل ہوں گے. تو یہ ایک پورا عالم ہے، یہ ایک پورا جہان ہے یہ جو برزخ ہے. اور برزخ کیا ہے؟ قیامت اور ہماری موت، اس کے درمیان کا جتنا بھی یہ ڈیوریشن، جتنا بھی ٹائم ہے، جتنا بھی زمانہ ہے، یہ سارا عالم برزخ ہے. اب زیادہ تر چونکہ لوگوں کا یہ عالم برزخ جو ہے نا وہ گزرتا قبر میں ہے، تو اس اکثریت کی وجہ سے اس کو عذاب قبر کہہ دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ عذاب برزخ ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جس طرح قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، کہ ہم نے ایک انسان کو قطرہ آب سے پیدا کیا، پھر ہم اسے دنیا میں لے کر آئے، پھر ہم اسے موت دیں گے اور پھر ہم اسے قبر دیں گے.
تو اب کیا اللہ تو کہہ رہے کہ میں انسان کو قبر دوں گا، تو اب تو ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو جنہیں قبر ملتی نہیں، ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو کہ جن کو جلا دیا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں کہ جن کو پرندے کھا جاتے ہیں، یہ جانور کھا جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ فاقبر، میں اس کو قبر دوں گا، تو قبر تو ملی نہیں. تو یہاں پر اتفاق مومنین اور مسلمین ہے تمام مکاتب فکر کا کہ یہاں اکبرہ سے مراد عالم برزخ ہے، یعنی اللہ ایک عالم کو بیان کر رہا ہے کہ پھر ہم اس کو عالم برزخ میں لے کر جائیں گے. برزخ حد کو کہتے ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.